شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ یہ خوفناک کہانیاں لوگوں کی زندگی کی سچی آبیتیاں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے اس چینل پر شیئر کرتی ہوں، جن کا مقصد محض آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنا نہیں ہے، بلکہ ان سے کچھ نہ کچھ آپ لوگ سیکھتے بھی ہیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے ایز یوزل میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں، جنہیں آپ لوگ پسند بھی کریں گے اور ان سے ضرور کچھ سیکھیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ماہین شیئر کر رہی ہیں۔ ماہین کہتی ہیں کہ کل آپ نے محمد احمد کی جو کہانی شیئر کی تھی، جس گراؤنڈ کے ساتھ ایک چھوٹا سا قبرستان تھا، وہ درخت والی کہانی، اسی گراؤنڈ سے ریلیٹڈ آپ کو ایک حقیقی کہانی بتانا چاہتی ہوں۔ محمد احمد کی بھی جو کہانی تھی وہ بالکل سچی تھی۔ وہ کہتی ہیں وہ جو گراؤنڈ ہے، ہم لوگوں کا گھر بھی اسی محلے میں ہے، اس گراؤنڈ کے ساتھ ہی وہ چھوٹا سا قبرستان ہے جہاں پر بامشکل 15 سے 20 قبریں ہیں، اور یہ بھی بات بالکل سچ ہے کہ قبرستان کی اس دیوار کے ساتھ آم کے درخت بھی ہیں۔ وہ جو قبرستان ہے وہ آسیب زدہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ وہاں پر ایک جادوگر کی قبر بھی ہے۔ اس قبرستان میں ایک جادوگر نے چلا کشی کرنے کی کوشش کی، کوئی عمل کر رہا تھا وہ وہاں پر۔ اس عمل کے دوران ہی جنات نے اس جادوگر کو مار دیا، اور پھر اس جادوگر کو اسی قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ اس قبرستان میں اس کو دفنانے کے بعد وہاں پر عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ اس گراؤنڈ میں، وہ جو قبرستان کے ساتھ والا گراؤنڈ ہے، وہ گراؤنڈ جس شخص کا تھا، اس نے اس گراؤنڈ کو بیچنے کی کوشش کی۔ وہ جب بھی اس کو سیل آؤٹ کرنا چاہتا تھا تو وہاں کے علاقے کے لوگ اس کے بارے میں اس کی حقیقت بتا دیتے تھے کہ یہ جگہ سیب زدہ ہے، یہاں پر جنات کا بسیرا ہے، یہاں پر لوگوں کو ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں، تو اس کا وہ بکتے بکتے رہ جاتا تھا۔ پھر ایک ایسا شخص آیا جس نے وہ گراؤنڈ خرید لیا۔ اب وہ جو شخص تھا جس نے وہ گراؤنڈ خریدا، جو قبرستان کے ساتھ والا گراؤنڈ تھا، وہ وہاں پر گھر بنانا چاہتا تھا۔ تو جیسے ہی اس نے گھر بنانے کی غرض سے وہی جو قبرستان کے دیوار والے درخت تھے ان کو کٹوانا چاہا، تو اگلے دن اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا کہ یہ جو قبرستان ہے اور یہ جو گراؤنڈ ہے، یہ دونوں ہی آسیب زدہ ہیں۔ لوگ وہاں سے بہت زیادہ خوف زدہ رہنے لگے۔ ہم لوگوں کے محلے کا ایک لڑکا جس کا نام اکرم تھا، ایک دفعہ وہ شام کا ٹائم تھا تو وہ اپنے گھر آ رہا تھا، گھر میں میٹ لے کر آ رہا تھا، تو اس کو اسی گراؤنڈ کے پاس سے گزر کر جانا تھا۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی میں اس گراؤنڈ کے پاس سے گزرنے لگا تو مجھے ان درختوں کی طرف سے کسی عورت کی آواز آئی، اور وہ عورت یہ کہہ رہی تھی میری مدد کرو۔ اس کا نام لے کر وہ کہہ رہی تھی اکرم ادھر آؤ اور میری مدد کرو۔ وہ رک گیا، اسے یہ لگا کہ جیسے اب یہ ہم لوگوں کے محلے میں ایک گراؤنڈ ہے تو ہو سکتا ہے کسی عورت کو کوئی کام ہو یا کوئی مصیبت میں ہو تو مجھے دیکھ لینا چاہیے۔ جیسے ہی اکرم ان درختوں کی طرف بڑھنے لگا تو اسی آم کے درخت کے نیچے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس نے نیچے جھکایا ہوا تھا۔ اکرم جیسے ہی اس کے پاس جانے لگا تو وہ عورت ایک دم سے غائب ہو گئی۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوا، اس کے ہاتھ میں وہ میٹ تھا جو وہ گھر لے کر جا رہا تھا، میٹ بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اب جیسے ہی وہ پیچھے پلٹنے لگا تو اس کی نظر درخت کے اوپر پڑی، تو وہ جو عورت تھی درخت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا اس کی آنکھوں میں سے جیسے آگ نکل رہی ہے، اور اس عورت کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے منہ میں سے خون بہہ رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گیا، اور اس عورت کی جو نظر تھی اس میٹ پر تھی، اس نے وہ وہیں پر پھینکا اور اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ پوری طرح وہاں سے نکل ہی نہیں سکا تھا کہ وہ وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اکرم کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو گھر میں پایا۔ گھر والوں نے بتایا کہ تم گراؤنڈ میں بے ہوش پڑے ملے تھے، جس کے بعد تمہیں اٹھا کر گھر لے آئے۔ اب بتاؤ ساری بات کہ تمہیں کیا ہوا تھا۔ اکرم نے پھر یہ بات بتائی سب کو۔ اب یہ جو بات تھی یہ پورے محلے میں اس کا ایک چرچا ہونے لگ گیا۔
ہر زبان پر یہی نام تھا کہ آم کے درخت کے اوپر وہ ایک بہت سی ڈراؤنی چڑیل کا بسیرا ہو گیا ہے، کوئی بھی اس طرف نہ جائے، جو کوئی بھی اس طرف جائے گا وہ اس کو نقصان پہنچائے گی۔ اتنا ہمارے محلے میں خوف و ہراس پھیل گیا کہ اس گراؤنڈ میں سے لوگ گزرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، دوپہر کا ٹائم تھا، محلے کے بچے کھیل کود رہے تھے کہ اچانک ان میں سے ایک بچہ غائب ہو گیا۔ اب ہر کوئی محلے میں اس بچے کو ڈھونڈ رہا تھا، جو اس کے ساتھ کھیل رہے تھے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم لوگ سارے ادھر ہی کھیل رہے تھے، لیکن ان میں سے ایک وہ بچہ غائب تھا۔ اب ڈر کے مارے نہ تو کوئی اس گراؤنڈ کی طرف جا رہا تھا اور قبرستان کی طرف جانے کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خیر یہاں تک کہ جب بچہ نہیں ملا تو پولیس کمپلین کروانی پڑی۔ اب جب پولیس وہاں پر آئی تو پولیس نے جب سارے علاقے کو چیک کیا تو وہ بچہ قبرستان میں ایک قبر کے پاس سویا ہوا ملا۔ پہلے ان لوگوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں بچہ بے ہوش ہو گیا ہوگا۔ جب اس بچے کو اٹھایا تو بچہ جاگ گیا اور بہت زیادہ حیران تھا کہ میں کس جگہ پر ہوں۔ اس بچے کو بحفاظت جب محلے میں واپس لے کر آئے تو اس بچے سے پوچھا گیا کہ تم وہاں پر کیسے پہنچے؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم سارے بچے چھپن چھپائی کھیل رہے تھے، تو جیسے ہی ہم لوگ بھاگتے ہوئے گراؤنڈ کی طرف گئے تو وہاں پر میں نے ایک عورت کو دیکھا۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور یہ کہا کہ آؤ تمہیں میں ایسی جگہ پر چھپاتی ہوں جہاں تمہیں کوئی بھی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ تو میں اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ ابھی میں اس عورت کے ساتھ چل ہی رہا تھا، اس نے میرے ماتھے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور مجھے اس کے بعد کچھ یاد نہیں ہے، میں وہیں پر سو گیا۔ اب تو ہر کوئی اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ یہاں پر تو بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ پھر سب نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں یہاں پر کسی عامل حضرات کو بلانا چاہیے، کیونکہ جب کوئی عامل یہاں پر آ کر عمل کرے گا تو تبھی اس چیز کو روکا جا سکتا ہے۔ پھر ایک بہت بڑے بزرگ تھے، عامل تھے اللہ والے، وہ آئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ رات کے ٹائم میں اس گراؤنڈ میں جا کر پڑھائی کروں گا اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہاں پر کیا ہو سکتا ہے۔ پھر وہ جو عامل تھے وہ اکیلے اس گراؤنڈ میں گئے، وہاں پر انہوں نے رات بھر پڑھائی کی۔ وہ جو مخلوق اس درخت پر تھی اس سے ہم کلام ہوئے، اسے بلایا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس درخت پر میرا گھر ہے، اب میرا بسیرا ہے، یہاں پر شام کے بعد جو بھی آئے گا میں اس کو جانی نقصان بھی دوں گی اور ڈراؤں گی بھی۔ اور یہ جو قبرستان ہے، اس قبرستان میں کوئی اور تدفین بھی نہیں ہوگی، اس قبرستان میں بھی میرا بسیرا ہے۔ وہ جو جادوگر مارا گیا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی مجھے قید نہیں کر سکتا۔ اب وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اس کو یہ یقین دلایا کہ شام کے بعد یہاں پر کوئی بھی نہیں آئے گا اور نہ ہی اس قبرستان میں کوئی تدفین کی جائے گی۔ تم اب کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، نہ ہی تمہیں یہاں سے کوئی نکالنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بات وہ جو اللہ والے بزرگ تھے انہوں نے صبح اٹھ کر پورے محلے والوں کو بتائی کہ وہ جو مخلوق ہے اس کو اس جادوگر کے علاوہ کوئی بھی نہیں قید کر سکتا، کیونکہ وہ اس کے عمل کی چیز تھی۔ اس سے عمل میں کچھ غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے انہی جنات نے اس کو مار دیا اور وہ اسی درخت کے اوپر رہتی ہے۔ شام کے ٹائم اس گراؤنڈ میں کوئی بھی نہ جائے اور دوبارہ سے اس قبرستان میں کوئی بھی تدفین نہ ہو۔ اس وجہ سے وہ جو قبرستان تھا وہ آج کے دن تک بھی آسیب زدہ ہے۔ اس قبرستان میں صرف 15-20 قبریں ہیں اور وہ جو گراؤنڈ ہے اس گراؤنڈ میں کوئی بھی نہیں جاتا۔ دن کے ٹائم تو پھر بھی وہاں پر کبھی کبھار لڑکے کھیل لیا کرتے ہیں، لیکن شام ہوتے ہی وہاں پر کوئی نہیں جاتا۔ یہ ایک کہانی تھی جو محمد احمد کی کہانی سے بالکل ریلیٹڈ تھی اور ماہین نے میرے ساتھ شیئر کی۔ محمد احمد اور ماہین، آپ لوگوں نے سٹی مینشن نہیں کی کہ یہ کس جگہ کی سٹوری ہے، پلیز کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، میں کل آن ایئر کروں گی کہ یہ کس سٹی سے مجھے ان لوگوں نے یہ کہانی شیئر کی ہے۔ بہت شکریہ ماہین آپ کا، اسی طرح سے آپ لوگ میرے ساتھ سٹوری شیئر کرتے رہا کریں۔ لسنرز، جو جگہ آسیب زدہ ہو جاتی ہے، اس حد تک آسیب زدہ ہو جاتی ہے کہ وہاں پر انسان کو جنات سر عام نظر آنے لگ جاتے ہیں، ان میں غلطی بھی ایسے ہی انسانوں کی ہوتی ہے جو محض جادو ٹونوں کے چکروں میں، ایسے عملیات کے چکروں میں ایسے کام کرتے ہیں جن سے ان کی اپنی جان تو جاتی ہی جاتی ہے، دوسروں کی زندگیاں بھی وہ خطروں میں ڈال جاتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کری ہیں سنڈریلا۔ سنڈریلا سندھ سے سٹوری شیئر کرتی ہیں۔ سنڈریلا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ میری ایک فرینڈ نیلم ہے، ان کے گھر کے بیک سائڈ پر ایک بہت زیادہ آسیب زدہ اور کھنڈر نما پلاٹ ہے، وہاں کی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ نیلم جو ہے
ان کے گھر کی بیک سائڈ پر وہ پلاٹ ہے، اور وہ بہت عرصے سے ویران، اتنا ویران ہے کہ وہ ایک کھنڈر بن چکا ہے، یہاں تک کہ وہاں پر جو ملبہ تھا وہ بھی گر چکا ہے۔ اس کو دیکھ کر بس وحشت اور خوف ہی آتا ہے۔ اس پلاٹ کے سامنے ایک بلڈنگ ہے جہاں پر ایک فیملی رہتی ہے۔ وہ جو لوگ ہیں، وہ لوگ گرمی کا موسم تھا تو جیسے کلچر ہوتا ہے، لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر سوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اوپر سو رہے تھے۔ تو ان کی ایک جو فیمیل تھی، ان کو پیاس لگی تو وہ چھت سے نیچے آئی پانی پینے کے لیے۔ جیسے وہ نیچے آئی تو جو ان کا گھر تھا، اس کی جو ونڈو تھی اس پلاٹ کی طرف، یعنی ان کے گھر کی ونڈو سے وہ پلاٹ سامنے نظر آتا تھا۔ ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں پر کوئی روشنی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں دیکھتی ہوں یہ روشنی کس قسم کی آ رہی ہے اتنی رات کو، 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ جیسے ہی وہ ونڈو پر گئیں تو وہ کیا دیکھتی ہیں، اس پلاٹ میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے آگ جلا کر، اور اتنی شدید گرمی میں ہاتھ سیک رہا ہے، اور اس کے بہت لمبے لمبے بال ہیں، اور اس آگ کی روشنی میں جو اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ سیاہ کلر کا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر بھی بال ہیں، اور اس کا جو قد کاٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ دراز لگ رہا ہے، اور ہاتھ بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ اتنا عجیب حلیے کا شخص دیکھنا، اور وہ بھی اتنی گرمی میں ہاتھ سیکتا ہوا، وہ بڑی پریشان ہوئی اور ڈر گئی، اور بھاگتی ہوئی اوپر گئی اور اپنے بھائی کو جگایا کہ آؤ پلاٹ میں دیکھو، عجیب و غریب شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہاتھ سیک رہا ہے۔ ان کے بھائی بھی نیند سے جاگے اور بھاگتے ہوئے نیچے آئے۔ جب وہ لوگ ونڈو کے پاس گئے تو نہ تو وہاں پر وہ شخص تھا اور نہ ہی وہاں پر کوئی آگ جل رہی تھی۔ ان کے بھائی نے یہ کہا کہ تم نیند سے جاگی ہو، تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا، سو جاؤ جا کر۔ اس نے پانی پیا اور جا کر دوبارہ سونے کے لیے اپنی چارپائی پر لیٹی، اور اللہ کی کلام آیت الکرسی پڑھ کر وہ سو گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں بہت زیادہ ڈر تھا کہ میں نے کیا چیز دیکھ لی ہے۔ کچھ دن کے بعد وہ دونوں بہنیں پھر رات کے ٹائم اسی طرح سے سوئی ہوئی تھی کہ ان لوگوں کی آنکھ کھلی تو ان لوگوں نے ایک چیخ سنی۔ وہ چیخ اس طرح کی تھی کہ جیسے کسی عورت کی چیخ ہے، نہ تو وہ مکمل کسی عورت کی چیخ لگ رہی تھی اور نہ ہی وہ مکمل کسی بلی کا بولنا لگ رہا تھا، یعنی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آدھی چیخ عورت کی ہے اور آدھی آواز بلی کی ہے۔ وہ دونوں بہنیں جاگ گئیں اور بہت زیادہ ڈر گئیں، اور وہ جو چیخو پکار تھی وہ ساری اسی پلاٹ کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ لوگ پھر بھاگتی ہوئی گئیں تو دیکھا وہی شخص وہاں پر بیٹھ کر آگ سیک رہا تھا۔ آج دونوں بہنوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ چیخیں مارنے لگیں اور بہت زیادہ ڈر گئیں۔ اس پلاٹ کو لے کر یہ جو چیخو پکار کا سلسلہ ہے، سنڈریلا کی فرینڈ، ان کے گھر والوں نے بھی سنا۔ وہ کہتی ہیں ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہم لوگوں کی گھر کی جو بیک سائڈ ہے اس پر ایک گیلری ہے، وہاں پر ایک واش روم بھی ہے۔ اس دیوار کے پاس سے بہت زیادہ عجیب و غریب بلی کے غرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب ہم لوگوں نے غور کیا، رات کا ٹائم تھا، تو وہ صرف بلی کے غرانے کی آوازیں نہیں تھی، اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی غرا رہی تھی۔ سنڈریلا کہتی ہے کہ میری فرینڈ نے وہ آواز ریکارڈ کرنے کی بھی کوشش کی، اس میں وہ چیز اتنی کلیئر نہیں ہے، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بلی کے غرانے کے ساتھ ساتھ کسی اور کی آواز بھی آ رہی ہے۔ وہ پلاٹ اس حد تک آسیب زدہ ہو چکا ہے۔ جب لوگوں سے اس بارے میں پوچھا گیا، کیونکہ اب محلے کے لوگ وہاں سے رات کے ٹائم اسی طرح کی چیخیں سنتے ہیں، تو کسی نے یہ بتایا کہ پہلے کسی دور میں یہاں پر ایک گھر ہوا کرتا تھا، تو یہاں پر ایک شخص نے اپنی بیوی اور بچوں کو مار دیا تھا، جس کے بعد یہ جگہ آسیب زدہ ہو گئی۔ ان کی چیخوں پکار کی آوازیں آج کے دن بھی لوگوں کو سنائی دیتی ہیں۔ شاید اس شخص نے اپنی بیوی اور بچوں کو زندہ جلا دیا تھا، جس کے بعد اس جگہ پر یہ کام شروع ہو گئے۔ پھر یہاں پر نہ تو کوئی آباد ہو سکا اور نہ ہی کوئی رہ سکا۔ یہ جگہ پہلے ویران ہوئی، اس کے بعد یہ کھنڈر کی شکل اختیار کر گئی۔ اس کے سامنے والا وہ جو گھر تھا، وہ لوگ بھی وہاں سے گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو وہ چیز بہت زیادہ نظر آتی تھی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سنڈریلا نے سندھ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا۔ لسنرز، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، ہمیشہ توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں کوئی اچھی بات منہ سے نکالتے ہیں، کوئی اچھی دعا مانگتے ہیں، تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ ایسے گھروں میں شفٹ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ایسی جگہوں پر گھر تعمیر ہو جاتے ہیں جو جگہ آسیب زدہ ہوتی ہیں، اور وہاں پر ایسے جنات ہوتے ہیں،
استغفار جو لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، انسانوں پر اس طرح سے سوار ہوتے ہیں کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. پھر وہ چاہے خود کو نقصان دیں یا اپنے گھر والوں کو نقصان دیں، اس میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. جب بھی کسی گھر کی تعمیر کریں، کوئی پلاٹ خریدیں، کوئی خالی جگہ خریدیں، تو پہلے اس کا وزٹ کروایا کریں کسی اللہ والے کو بلا کر، کسی صاحب علم ہستی کو بلا کر. اگر وہ جگہ ٹھیک ہے تو وہاں پر ضرور گھر بنائیں. زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی قیمتی نہیں ہوتا، اس لیے اس کی حفاظت لازمی کیا کریں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے. وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ یو کے میں ایک اسکول تھا جو کہ 60s کے دور میں تو بہت زیادہ فیمس اسکول ہوا کرتا تھا. وہاں پر بہت زیادہ بچے پڑھتے تھے، وہاں پر بہت زیادہ چہل قدمی رہتی تھی، بہت اچھا ایک وہ تعلیمی ادارہ ہوتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ وہ جو جگہ تھی اس کے نام سے بھی لوگ ڈرنے لگ گئے. وہاں پر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو اسکول کی کینٹین تھی، وہاں پر جو ان کا اسٹاف تھا جو صفائی وغیرہ کرتے تھے، وہ وہاں پر کام کر رہے تھے. اسکول میں چھٹی ہو چکی تھی. وہاں پر ایک خاتون تھی جو کام کر رہی تھی. وہ کہتی ہے کہ جیسے ہی میں نے کینٹین کا حصہ صاف کرنا شروع کیا، مجھے بچوں کے ہنسنے کی آواز آنے لگ گئی. مجھے یہ لگا کہ شاید کوئی بچے رہ گئے ہوں گے، اکثر بچے لیٹ بھی جاتے ہیں تو وہ ادھر بیٹھ کر لنچ کر رہے ہوں گے. کہتی ہے کہ جیسے ہی میں بچوں کے ڈائننگ ایریا میں گئی تو میں نے وہاں پر دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن مسلسل مجھے اپنے ارد گرد سے بچوں کے ہنسنے کی اور کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں. میں بہت زیادہ ڈر گئی اور فوراً وہاں سے چلی گئی. اس کے بعد وہاں کی جو اسکول کی جو پرنسپل تھی، وہ اسکول کی آف ٹائمنگ کے بعد وہاں پر کچھ پیپر ورک کر رہی تھیں. تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگ گیا جیسے بچے میرے پاس کھیل رہے ہیں لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی بچہ بھاگ کر سامنے سے گزر گیا ہے، کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی بچہ بار بار دروازہ کھول رہا ہے. وہ اتنی اریٹیٹ ہوتی تھی کہ بار بار اٹھ کر دیکھنا پڑتا تھا اور بار بار آوازیں دینی پڑتی تھی کہ یہاں پر کون ہے. اب یہ واقعات دن بدن بڑھنے ہی لگ گئے، یہاں تک کہ جو اسکول کے اسٹوڈنٹس تھے ان بچوں کو بھی کچھ بچے نظر آنے لگ گئے. وہ کہتے ہیں کہ وہ بچے ہم لوگوں کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، وہ بچے ہم لوگوں کے ساتھ جب ہم لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ایک دم سے ہم لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ بچے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتے ہیں. پہلے ان لوگوں کی شکلیں ہم لوگوں جیسی ہی ہوتی ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کے چہرے ڈراؤنے ہونے لگ جاتے ہیں. یہ واقعات اس اسکول میں اتنی تیزی سے بڑھنے لگ گئے کہ ہر کوئی ڈرنے لگ گیا. لوگوں نے آہستہ آہستہ اپنے بچے وہاں سے نکلوانے شروع کر دیے، کیونکہ بچے خود گھروں میں جا کر بتاتے تھے کہ آج فلاں بچہ ہم لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور وہ ایک دم سے غائب ہو گیا. جب اس اسکول کے اسٹاف سے بات کی گئی تو وہ لوگ الگ پریشان تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کے ٹیچرز کو بھی اکثر ایسے بچے نظر آتے ہیں. کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ اتنی زیادہ تعداد میں وہ بچے کہاں سے آتے ہیں. وہ غیر مرئی مخلوقات کے بچے ہوتے ہیں. ایک دم سے ایسا لگتا ہے سامنے سے بہت زیادہ بچے آ رہے ہیں، جیسے وہ پاس آنے لگتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں. کبھی بیک سائڈ سے بچوں کے ہنسنے کی کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں، پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ کر کے وہ جو اسکول تھا وہ بالکل خالی ہو گیا. اسٹوڈنٹس بھی چلے گئے، اسٹاف بھی چلا گیا اور وہ اسکول بالکل بند ہو گیا. اس کے بعد اس بند اسکول میں سے بھی ایسی آوازیں آتی تھیں جیسے یہاں پر پراپر کلاسز ہو رہی ہیں. بچوں کے کھیلنے کی، بچوں کے پڑھنے کی، بچوں کے ہنسنے کی آوازیں، ان کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں لوگ سنا کرتے تھے. پھر یہ جو بات تھی یہ پھیل گئی ہر طرف. اس جگہ کو گرا دیا گیا اور اس جگہ نے ایک بالکل گراؤنڈ کی شکل اختیار کر لی. پھر وقت گزرتا گیا، اس کے بعد ان چیزوں کے اثرات کچھ کم ہو گئے. پھر 90s میں اس جگہ پر دوبارہ سے ایک اسکول بنایا گیا. اس کے بعد وہاں پر اس طرح کے معاملات نہیں تھے جو پہلے 60s میں تھے. تب وہ چیزیں وہاں پر اتنی زیادہ کیوں تھیں یہ کوئی نہیں جانتا. اور اس کے بعد جب دوبارہ سے وہاں پر ایک نیا اسکول بنایا گیا کافی سالوں کے بعد، 20-30 سالوں کے بعد، تو پھر وہاں پر وہ سب معاملات اس طرح سے نہیں تھے. شاید وہ جگہ ٹوٹ جانے کے بعد وہاں سے وہ مخلوق چلی گئی تھی. یہ وقاص کی ایک سٹوری تھی جو وقاص نے یو کے مینچسٹر سے ہمارے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. لسنرز، بعض اوقات
جب کسی جگہ کو گرا دیا جاتا ہے، پہلے تو یہ مخلوق اتنی آسانی سے کسی بھی بلڈنگ کو گرانے نہیں دیتے جہاں پر ان کا بسیرا ہو، لیکن پھر بھی اگر کوشش کر کے اس جگہ کو گرا دیا جائے تو پھر وہ جگہ، وہ وہاں سے جنات چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے گھر ہوتے ہیں، پھر وہ موو بھی کر جاتے ہیں۔ تو یہ معاملات ہر جگہ پر ہوتے ہیں، بس احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinbir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ میرے کچھ لسنرز میرے ولاگ چینل کا میرے سے لنک اور نیم پوچھ رہے تھے۔ نوشین وائس آفیشیل 99 میرا ولاگ چینل ہے، اس کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ ابھی بھی میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، بہت مشکل سے میں نے آج بھی ریکارڈنگ کی ہے، میرا گلا بہت سا خراب ہوا ہے۔ میں نے گول گپے کھائے تھے، ان کا پانی بہت پی لیا تھا، جس کی وجہ سے میرا گلا خراب ہو گیا۔ تو انشاءاللہ جیسے میری طبیعت کچھ ٹھیک ہوتی ہے میں ولاگ بھی پوسٹ کروں گی، اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔